نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اخلاص و عقیدت کی بھرپور گہرائیوں کے ساتھ کونین کے آقا کے نورانی دربار میں بلند آواز سے ہدیہ درود پاک پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کے مقدس درباروں میں ایک بار اور مچل کے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی یادوں کو جو سینے سے لگا لیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی یادوں کو جو سینے سے لگا لیتے ہیں، ان کی یادوں کو جو سینے سے لگا لیتے ہیں، زندگی اپنی وہ پرنور بنا لیتے ہیں، زندگی اپنی وہ پرنور بنا لیتے ہیں، اور پڑھ کے سوتے ہیں جو 10 بار درود اور سلام، پڑھ کے سوتے ہیں جو 10 بار درود اور سلام، باغ جنت میں وہ گھر اپنا بنا لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر و مرشد علامہ طاہر حسین صاحب قبلہ اپنا بنا لیتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہم اور آپ رمضان مبارک کی مقدس رات اور اللہ کے ولیوں کے قدموں کے سائے میں اس پاکیزہ بزم میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس مقدس مہینے کی عظمتوں سے، اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، سب کے سجدوں کو بھی قبول فرمائے، سب کی نمازوں کو، سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ بڑے جذبات سے ہر سال
یہاں کے جیالے نوجوان یہ بزم نور سجاتے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو، سب کے حصوں کو قبول فرما کر بزرگوں کے روحانی فیضان سے قدم قدم پہ سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہم آمین۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ سب کو بے شمار مبارکبادیاں۔ آئیے ساری عنایتیں، برکتیں، یہ ساری روحانیتیں جو بھی ہمیں اور آپ کو آج دیکھنے کو ملتی ہیں، مدینے والے سرکار کی نگاہ ناز کی برکت ہے۔ وہ تشریف لائے تو کائنات ہستی میں انقلاب آیا۔ مائک والے بھائی بہت اچھا ساؤنڈ ہے، تھوڑا سا آواز بڑھا کے رکھیے گا، ایکو اور تھوڑا کھول دیجئے، بہت بڑھیا مائک چل رہا ہے آپ کا۔ آپ لوگ تھوڑی سی توجہ رکھیں گے، بہت زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا آپ کا، لیکن رمضان ہے، اس میں تو برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کی اس بزم نور میں گزرنے والی ہر ساعت کو برکتوں سے منور اور معطر فرمائے۔ آمین۔ سرکار کی چوکھٹ سے لے کر آج تک ہم آپ کو لانے کی کوشش کریں گے۔ اپنے نصیبے پہ ہم جتنا ناز کریں کم ہے کہ ہمیں نبی ملا تو نبیوں کا امام، سبحان اللہ۔ دین ملا تو سارے دینوں کا سربراہ دین، بے شک۔ قرآن ملا تو ساری کتابوں کی سردار، اور الحمدللہ یہ امت سارے نبیوں سے بہتر امت، سارے نبیوں کی امتوں سے بہتر امت۔ ہم اپنے نصیبوں پہ جتنا ناز کریں کم ہے، لیکن ہماری کوئی بھی بزم ہو، پہلے نبی اور نبی کے چہیتوں کی عظمتوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے، یہی فرق ہے۔ دوسروں کے جلسے میں جائیں گے آپ، بہت کچھ باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، اچھی تقریریں سننے کو ملیں گی، نماز کی فضیلت ملے گی، درود کی فضیلت ملے گی، بہت اچھی باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن نہیں سننے کو ملے گی تو نبی کی شان، اس لیے کہ ان کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں۔ ان کے دل میں نبی کی محبت ہوتی تو نبی کا ذکر بھی کرتے۔ ایک سے ایک تقریر سننے کو ملے گی، لیکن نبی کی شان یہ تو سنیوں کا نصیبہ ہے۔ ذرا زور سے کہو، جس کے دل میں عظمت ہوتی ہے وہ عظمت والوں کا بیان کرتا ہے۔ ان میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ ہم نبی اور ولی کی شان کا ذکر ضرور کرتے ہیں، وہ سب کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بیان کبھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے دل میں نبی ولی کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سینے نبی اور نبی کے چہیتوں کی محبتوں سے معمور سینے ہیں۔ اللہ ان سینوں کو ہمیشہ آباد رکھے، ہر دل کو نبی کی محبتوں کی آماج گاہ بنائے۔ بڑی خوبصورت نقابت سن رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب قبلہ سے، اور بڑا خوبصورت بیان اپنے علاقے کے ائمہ اور علماء سے آپ نے سنتے رہتے ہیں۔ بڑی محبتوں کے ساتھ یہاں کے لوگوں نے، محبین نے انفاس بھائی کو وکیل بنا کے مجھ سے گفتگو کی، میں آپ کی بزم نور میں حاضر ہوا۔ اللہ بزرگوں کی روحانیت سے آپ کو بھی، مجھ گنہگار کو بھی مالا مال فرمائے۔ چلیے ہم آپ کو سب سے پہلے اپنے سرکار کے در رحمت کی طرف لیے چلتے ہیں، وہاں سے سلسلہ وار لاتے ہیں۔ سنیں گے آپ؟ انتقال تو نہیں ہوا آپ کا؟ ماشاءاللہ چمک رہے ہیں آپ، چمک رہے ہیں، اللہ کرے ہمیشہ چمکتے رہیں۔ چند اشعار سماعت فرما لیں بلا تمہید۔ دشمنوں کو دعا جو دیتا ہو، دشمنوں کو دعا جو دیتا ہو، ایسا رہبر کہاں سے لاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ دشمنوں کو دعا جو دیتا ہو، ایسا رہبر کہاں سے لاؤ گے؟
اور سارے نبیوں کو ناز ہو جس پر وہ پیغمبر کہاں سے لاؤ گے؟ سارے نبیوں کو ناز ہو جس پر وہ پیغمبر کہاں سے لاؤ گے؟ اور ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ قرآن نبی کی عظمتوں کی تفسیر ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کس خوبصورت پیرائے میں فرمایا، وَالضُّحَىٰ، قرآن نے فرمایا چڑھتے سورج کی قسم۔ یہ چڑھتا سورج وہ نہیں ہے جو روز نکلتا ہے روز ڈوب جاتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد سرکار کا چہرہ ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تاریک رات کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ رات نہیں جو روز آتی جاتی ہے، اس رات سے مراد مصطفیٰ کے گیسو ہیں۔ ذرا سبحان اللہ۔ وقت میں گنجائش نہیں، میں تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتے، بس شعر سماعت فرمائیں آپ، اور زندگی کے ساتھ سنیں گے۔ زلف واللیل کا ہو آئینہ اور والضحیٰ جس کا ہو حسین چہرہ، زلف واللیل کا ہو آئینہ اور والضحیٰ جس کا ہو حسین چہرہ، جس کی تفسیر 30 پارے ہوں، ایسا پے کر کہاں سے لاؤ گے؟ جس کی تفسیر اور یہ رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے۔ بیس بند کر دیئے بھائی جان، بیس بند رہے گا، بیس بند رہے گا تو مائک آواز نہیں کھینچے گا، باقی آپ کا مائک بڑھیا بج رہا ہے۔ رمضان شریف میں بہت کچھ کا اثر ہوتا ہے، اگر آپ کا مائک ساتھ دے گا تو کچھ دیر ہم بول لیں گے۔ جن کے صدقے عطا ہوا ایمان اور جن کے ہاتھوں ہمیں ملا قرآن، قرآن مقدس اللہ کا وہ مقدس کلام جو ماہ رمضان میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ سب کو قرآن کی تلاوت کی توفیق بخشے، زور سے آمین کہیے۔ یہ تلاوت قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے، جتنا قرآن پڑھیے خوش نصیبی آپ کی۔ کونین کے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک، جب ایک بندہ مومن زمین پہ قرآن کے 30 پاروں کی تلاوت مکمل کرتا ہے، آسمان پہ 60,000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھا کرتے اس مبارک مہینے میں۔ اللہ سب کو قرآن کی تلاوت کا ذوق عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ عطائیں ہیں مدینے والے سرکار کی۔ جن کے صدقے عطا ہوا ایمان اور جن کے ہاتھوں ہمیں ملا قرآن، جس کی بولی خدا کی بولی ہو، وہ سخنور کہاں سے لاؤ گے؟ جس کی بولی
خدا کی بولی ہو وہ سخنور کہاں سے لاؤ گے؟ ذرا محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ نبی کی شان سن کے تو ہر سنی کو مچلنا چاہیے۔ ہم نہیں مچلیں گے تو کون مچلے گا؟ دوسروں کے چہرے بدل جاتے ہیں، ایمان والوں کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے مصطفیٰ کا ذکر سن کے۔ اور آگے بڑھیں۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ محبت کرتے ہوں، ہم اور آپ تو مچلتے ہی اپنے نبی کا نام سن کے۔ دنیا میں نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو مصطفیٰ سے محبت کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پاس دل ہے، دل میں محبت ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، دل میں سمجھنے کا شعور ہے، لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے جس کے پاس آنکھ بھی نہیں، جس کے پاس دل بھی نہیں، جس کے پاس بولنے کے لیے زبان بھی نہیں، لیکن محبت اس کے دل میں بھی ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ شعر سن لیں آپ۔ دل نہیں پر ہیں اہل دل نازاں، جان نہیں پر ہے اس پہ جان قربان، جو نبی کو سلام کرتا تھا ویسا پتھر کہاں سے لاؤ گے؟ جو نبی کو سلام کرتا تھا ویسا پتھر کہاں سے لاؤ گے؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ذرا نبی کے خانوادے کی طرف آتے ہیں، سلسلہ وار ہم آپ کو لے کے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری ماں باپ نے یہاں پہ تشریف فرمائے، اللہ سب کو فاطمہ کی چادر تطہیر کا صدقہ عطا فرمائے، زور سے آمین کو۔ ماں اگر پاک باز ہوتی ہے، ماں اگر عفت مآب ہوتی ہے، ماں اگر تقوی طہارت والی ہوتی ہے، اس کی آنے والی نسلوں پر بھی اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، اس کی برکتیں ملتی ہیں آنے والی نسلوں کو۔ میں نہیں کہتا چلو مدینے والے سرکار کی مقدس بارگاہ رحمت میں حاضری دیں۔ آقا کون و مکان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ ابْنَتِي فاطمہ احسنت فرجہا فحرمها اللہ وذريتها علی النار۔ میری بیٹی فاطمہ نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس کا صلہ اللہ نے فاطمہ کو یہ دیا، فاطمہ کو بھی اور فاطمہ کی آنے والی نسلوں کو بھی جہنم پر حرام فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ماں عفت مآب ہوتی ہے تو اس کا فائدہ بچوں کو بھی ملتا ہے۔ آج ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اور ہماری ماں بہنوں کو بھی شریعت کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ سب سے زیادہ موبائل نے بربادی لائی ہے آج۔ ہماری بچیاں غیروں کے یہاں چلی جا رہی ہیں معاذ اللہ۔ اللہ ہماری بچیوں کی آبرو کی حفاظت فرمائے، زور سے آمین کہیے۔ اس موبائل نے تہس نہس کر کے رکھ دیا معاشرے کو، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ نئی ایجادات کا صحیح استعمال ہو تو اچھی بات ہے، غلط استعمال ہو تو بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ چلیے تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، بس شعر سماعت فرما لیں آپ۔ فاطمہ نے وہ کردار اپنایا جو کردار رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ کی تطہیر کا صدقہ، فاطمہ کی عزت و آبرو کی حفاظت کا صدقہ، فاطمہ نے دنیا میں جو شریعت کا جامہ اپنا کر شریعت کے اصولوں پہ چل کے زندگی گزاری، تقوی و طہارت کی زندگی گزاری، اس کی برکت اللہ قیامت میں دکھائے گا دنیا کو۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کو بہت پہلے حدیث پاک سنائی تھی، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے قیامت کے دن جب ساری دنیا اکٹھا ہوگی،
اللہ اہل محشر کو ارشاد فرمائے گا، حدیث پاک ہے، نبی کون مکہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا اکٹھی ہوگی، اذ نادى مناد من بطنان العرش، اچانک عرش کے پردوں میں سے ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا، یا اہل الحشر غضوا ابصارکم، اے محشر کے لوگوں اپنا اپنا سر جھکا لو، اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو، سر جھکاؤ، نگاہیں نیچی کرو۔ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا جائے گا فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ تَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ، اس لیے کہ نبی کی مقدس شہزادی فاطمہ زہرا پل صراط پار کرنے والی ہے۔ دنیا میں فاطمہ نے اپنے پردے کا اہتمام کیا، اللہ قیامت میں ان کے پردے کا انتظام کروائے گا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ 70,000 حوران بہشتی کے جھرمٹ میں پل صراط کو اتنی تیزی سے پار کریں گی جیسے آسمان پہ بجلی چمک جاتی ہے۔ اللہ ان کی اداؤں پہ چلنے کا ہماری ماں بہنوں کو بھی سلیقہ عطا فرمائے، زور سے آمین۔ شعر سماعت فرما لیں، جس پہ فتح بھی ناز کرتی ہو اور جس کو جنت سلام کرتی ہو، فاطمہ دنیا کی ساری جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، سبحان اللہ، جن پہ عفت بھی ناز کرتی ہو اور جس کو جنت سلام کرتی ہو، فاطمہ نے جسے رکھا سر پر ویسی چادر کہاں سے لاؤ گے، فاطمہ نے جسے رکھا سر پر ویسی چادر کہاں سے لاؤ گے۔ اور ولایت علی کے در کی خیرات ہے، ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار جنہیں مصطفیٰ نے باب العلم فرمایا، حضرت علی، ان سے بھی نسبت ہے آج کی بزم کو۔ اللہ رب العزت فیضان سرکار علی پاک سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، زور سے آمین۔ اختصار کے ساتھ وہ رات نگاہوں میں لائیے جس رات سرکار ہجرت فرما رہے تھے۔ سرکار نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، علی چاروں طرف سے دشمن گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، مجھ کو ہجرت کی اجازت مل چکی ہے، علی میں مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہا ہوں، مکے والوں کی بہت سی امانتیں میرے پاس ہیں، علی میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تو میرے بستر پہ سو جاؤ، کل یہ ساری امانتیں جن جن کی ہیں ان تک پہنچا دینا، اور اس کے بعد تم بھی مدینے آ جانا میرے پاس۔ حضرت علی سوئے، سرکار نکلے، چاروں طرف سے دشمن محاصرہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے، ننگی تلواریں ہاتھوں میں، سرکار نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، پھینک دی، جتنے تھے سب اندھے ہو گئے، سرکار ان کے بیچ سے نکل گئے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تاریخ بتا رہی ہے اور قرآن پکار اٹھتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب جب آپ نے ایک مٹھی مٹی کفار مکہ کی طرف پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ ایک طرف یہ بھی فرما رہا ہے آپ نے پھینکی، اور پھر فرما رہا ہے آپ نے نہیں، ہم نے پھینکی۔ یہی سمجھ جائے نا تو کبھی بدعقیدہ نہ ہو آدمی۔ مصطفیٰ کا کام اللہ کا کام کیا مصطفیٰ نے، رب فرمائے میرا کام ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں وہ نبی غیر اللہ ہے، بیوقوف، غیر اللہ نہیں، وہ نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے وہ۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں آج، کبھی موضوع رہے گا تو بتاؤں گا آپ۔ حضرت علی بستر رسول پہ سوئے،
تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں زندگی کی سب سے خوبصورت نیند مجھے اسی رات آئی، اس لیے کہ اور دنوں میں گارنٹی نہیں تھی صبح کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں۔ اس دن مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا کل یہ سب امانتیں سپرد کر کے آنا، مطلب نبی نے گارنٹی لے لی تھی کہ میں جب تک مدینہ پہنچوں نہیں کوئی مار نہیں سکتا۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا اس رات کو یاد کیجئے گا، اس واقعے کو یاد کیجئے اور یہ شعر سماعت فرما لیجئے۔ نور سے جس کو ہے ملی نسبت اور کروٹیں جس پہ لیتی ہو رحمت، جس پہ سوئے علی شب ہجرت ویسا بستر کہاں سے لاؤ گے، جس پہ سوئے علی شب ہجرت ویسا بستر کہاں سے لاؤ گے۔ آج اسلام ہم تک جو پہنچا ہے اس میں کربلا والوں کی قربانی کا بہت بڑا دخل ہے۔ آئیے ذرا کربلا چلتے ہیں، ایک شعر ادھر بھی، ویسے بہت سارے اشعار ہیں لیکن کچھ چیدہ چیدہ اشعار سنا رہا ہوں آپ کو۔ پے کرے صبر اور رضا والے اب بھی زندہ ہے کربلا والے، پے کرے صبر اور رضا والے اب بھی زندہ ہے کربلا والے، شیر اسلام ہیں بہت لیکن ابن حیدر کہاں سے لاؤ گے، شیر اسلام ہیں بہت لیکن ابن حیدر کہاں سے لاؤ گے۔ اور آگے بڑھیے، سلسلہ بس سلسلہ ہم آپ کو آج تک لے کے آئیں گے۔ ہم غوث کے چاہنے والے ہیں۔ آج کل جن کے سینوں میں ایمان کا نور نہیں، وہ لوگ بولتے ہیں کسی کے پاس کوئی پاور نہیں، سارا پاور اللہ کے پاس ہے۔ ارے ٹھیک ہے، اللہ کے پاس پاور ہے، جس کو اس نے پاور دیا اس کے پاس بھی پاور نہیں، تو کیسا مانتا ہے خدا کو یار؟ اللہ نے جس کو پاور دیا اس کے پاس نہیں ہوگا؟ دیا تو ہے اللہ نے پاور۔ وقت میں کبھی تفصیلی موقع رہا تو بتاؤں گا، بس ایک شعر سن لو آپ۔ غوث اعظم کا آستانہ ہے، ہم غریبوں کا بھی ٹھکانہ ہے، زندگی بخش دے جو مردوں کو ایسا پاور کہاں سے لاؤ گے، زندگی بخش دے جو مردوں کو ایسا پاور کہاں سے لاؤ گے۔ اور آپ بہت قریب ہیں اجمیر محلہ سے، خواجہ کے دربار سے۔ ایک شعر چلیے ادھر بھی۔ ڈاکٹر صاحب قافیہ تھوڑا دوسرے ٹائپ کا استعمال کیا ہم نے۔ نور ایمان سے دل جو تاباں ہے، خواجہ ہند الولی کا حصہ ہے، جوگی کو بھی پڑھا دے
جو کلمہ تم وہ منتر کہاں سے لاؤ گے؟ جوگی کو بھی پڑھا دے جو کلمہ تم وہ منتر کہاں سے لاؤ گے؟ اچھا نہیں لگا تو کل سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، بہت اچھے لوگ ہیں۔ اچھا رمضان شریف میں سبحان اللہ کہیے گا تو کچھ ثواب بڑھے گا کہ نہیں؟ بڑھے گا نا؟ تو بڑھا ہوا ثواب ایکسٹرا والا کیوں نہیں لینا چاہتے آپ؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہتے رہیے، بہت اچھے لگتے ہیں آپ۔ اور آئیے جن کا فیضان اہل میوات پہ برستا رہا اور آج بھی برس رہا ہے، کل بھی برستا رہے گا، وہ سمردی لوی کا میں خانہ اور قادری نقش بندی پیمانہ، دل میں آنکھوں سے جو اتر جائے ویسا ساغر کہاں سے لاؤ گے؟ دل میں آنکھوں سے جو اتر جائے ویسا ساغر کہاں سے لاؤ گے؟ ذرا محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ ایک آخری شعر آج حضرت علامہ مفتی شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہے، جن کے شہزادے حضرت علامہ مولانا نقل الدین صاحب الور کی سرزمین پہ فیضان اولیاء کرام تقسیم فرما رہے ہیں، اور یہ پنج پیرہ کا مزار ان بزرگوں کی چوکھٹ پہ ہماری اور آپ کی حاضری مقبول ہو۔ شعر سماعت فرما لیں۔ شمس ملت کا ستارہ ہے پنج پیرہ کا یہ ٹھکانہ ہے، کھیڑلا کے نصیب کے جیسا کوئی ٹاور کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی ٹاور کہاں سے لاؤ گے؟ ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے سینوں میں بزرگوں کی محبتیں براجمان ہیں۔ یہ محبت جب تک رہتی ہے نا، ایمان نکھرتا ہے اور اس کی برکت سے عبادتیں مقبول ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادتوں کا ذوق بھی دے، بزرگوں سے سچا لگاؤ بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ تھوڑی دیر ہم آپ کو آج کی اس مقدس رات میں کچھ ایسی چیزیں سناتے چلیں جو ہمیں بزرگوں کے دربار سے ملی، اور بزرگوں کے دربار سے وہ ملتا ہے جو نبی نے عطا کیا ہے نا۔ اپنے دامنوں میں کچھ نہ کچھ موتی سمیٹ کے لے جائیے، کوشش کیجئے ہم اس پہ عمل کریں۔ بزرگوں کی بارگاہ میں سچی عقیدت تبھی سمجھی جائے گی جب آپ بزرگوں کی نورانی ارشادات پہ چلیں گے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے۔ صرف زبان سے دعویٰ کر لینے سے نہیں ہوتا کام۔ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمارے سینوں میں اپنے محبوبوں کی محبتیں دی ہیں، تو ان محبتوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ محبت کچھ مانگتی ہے آپ سے۔ کیا مانگتی ہے؟ وہ راہ جو راہ ان بزرگوں نے دی، اس راہ پہ چلو۔ اس راہ پہ چلو گے تب۔ یہ مقدس مہینہ برکتوں کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، ریاضتوں کا مہینہ، اور اس میں اللہ کی بارگاہ رحمت کی بے شمار نعمتیں ایمان والوں کے لیے نازل ہوتی ہیں۔ اس مقدس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سرکار کا ارشاد ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، جنت میں ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام ہے ریان۔ کیا نام ہے؟
ریان۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں لا يدخلہ الا الصائمون شہر رمضان، جنت کے اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیے، اور روزے میں کوشش کیجئے کہ ہماری زبان بھی اچھی رہے، ہماری آنکھیں بھی اچھی رہیں، ہمارے ہاتھ پیر بھی اچھے رہیں۔ ایسے تو عام دنوں میں بھی حکم ہے، لیکن روزے میں خاص طور پہ۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ آنکھوں کا روزہ نہیں رکھتا، اگر کوئی بندہ زبان کا روزہ نہیں رکھتا، اگر کوئی بندہ ہاتھوں پیروں کا روزہ نہیں رکھتا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہے۔ ایسے تو اللہ کسی کے روزے کا محتاج نہیں، لیکن یہ وعید کا انداز ہے۔ مطلب روزہ رکھا ہے تو روزے کا ادب کرو، زبانوں کو گناہوں سے بچاؤ، زبان سے غیبت نہیں ہو، چغلی نہیں ہو، گالیاں نہیں نکلیں، کسی کے بارے میں برے الفاظ نہیں نکلیں۔ یہ زبان تمہیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو آنکھوں کا روزہ نہیں رکھے، مطلب آنکھوں سے گناہ کرتا رہے اور پھر بھی روزہ رکھے، تو اس کے روزے کی کیا وقت؟ مطلب روزہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا پورا وجود گناہوں سے بچے۔ آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ، زبان کو گناہوں سے بچاؤ، کانوں کو گناہوں سے بچاؤ، ہاتھ پیر کو ظلم و جبر سے بچاؤ، گندی چیزوں کی طرف، غلط باتوں کی طرف بڑھنے سے بچو، تب جا کے وہ روزہ اس قابل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اللہ ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرمائے، روزے کا صحیح ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے والوں پہ روزے فرض کیے ہوئے تھے، اس طرح سے نہ صحیح، لیکن روزے ان پر بھی فرض تھے، چندی ایام کے صحیح۔ قرآن فرماتا ہے روزے اس لیے فرض کیے گئے، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ تم تقوی شعار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ تم اکیلے ہو، روزے کی حالت میں ہو، بند کمرے میں ہو، پانی تمہارے پاس ہے، چاہو تو پی سکتے ہو، لیکن نہیں پیتے یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پریکٹس ہوتی ہے، 1 مہینہ پریکٹس ہوتی ہے، اکیلے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں دنیاوی اعتبار سے، ماں نہیں دیکھ رہی ہے، باپ نہیں دیکھ رہا، بھائی نہیں دیکھ رہا، بہن نہیں دیکھ رہی ہے، اکیلے میں چاہو تو پانی پی سکتے ہو، لیکن نہیں پیتے یہ سوچ کے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 مہینے پریکٹس کرتے رہو تاکہ ہر گناہ میں یہ احساس ہو جائے کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تقوی شعار بن جاؤ، اور جب تقوی شعار بن جاؤ تو جو متقی ہوتے ہیں اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو تقوی شعار ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ یہ روزے اسی لیے دیے گئے تاکہ ہم تقوی شعار بنیں، ہماری زبانیں ذکر کی طرف آئیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ماہ رمضان یہ وہ مقدس مہینہ ہے، اس میں ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سوچ نہیں سکتے آپ، اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کی جو 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، حدیثوں کے فرمان کے مطابق 10,000 رکعت نفل نماز عام دنوں میں پڑھے، اس سے زیادہ ثواب رمضان کی 20 رکعت تراویح میں اللہ دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ جی، کتنے خوش نصیب ہم اور آپ۔ اس مقدس مہینے سے کچھ پریکٹس شروع کریں، ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلیں گے، اس طریقے پہ چلیں گے جو طریقے ہمیں ہمارے سرکار نے دیے۔ آئیے، دین پہ اگر آدمی عمل کرنا چاہے تو بہت کٹھن کام نہیں ہے، بس تھوڑی سی توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اگر عبادت کریں گے تو چونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت ہے، اس لیے انشاءاللہ ہر سنی کی عبادت مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ عبادت ہو، اللہ کے محبوبوں کی محبت نہ ہو تو عبادتیں منہ پہ مار دی جاتی، لیکن محبت اگر موجود ہے تو
انشاءاللہ عبادت مقبول. عبادت کے جو راستے ہمیں شریعت نے دیے بہت آسان ہیں، کوئی کٹھن کام نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے بس. مومن کی زندگی کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے. مومن کی زندگی کا ہر کام عبادت ہو سکتا ہے. اب کھانا کھاتے ہیں نا روز، توجہ کے ساتھ سنیے گا، چند باتیں چھوٹی چھوٹی ہم آپ کی بزم نور میں رکھتے ہوئے چلیں. انشاءاللہ پھر جو باتیں میرے دل دماغ میں ہیں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن خاص طور پہ بھی چند باتیں ذہن و فکر میں رکھ لیجئے. ہر آدمی یہ سوچ کے جائے کہ جو مجھے آج اس بزم نور سے ملا ہے بزرگوں کے صدقے میں، اسے ہم اپنی زندگی میں لائیں گے. چھوٹی چھوٹی چند باتوں کو ذہن میں رکھیے. کھانا آپ روز کھاتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کھانا مصطفیٰ کے دیے ہوئے انداز پہ کھائیں تو آپ کا کھانا بھی عبادت ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. کھاتا تو جانور بھی ہے، کھاتے غیر مسلم بھی ہیں، کھاتے ہم ایمان والے بھی ہیں، لیکن اگر ہم ایمان والے کھانا اس انداز میں کھائیں جو ہمیں ہمارے سرکار نے ودیعت فرمایا تو ہمارا یہ کھانا بھی عبادت. توجہ کے ساتھ سنیے گا، چند باتیں چھوٹی چھوٹی میں آپ کی بزم نور میں رکھ رہا ہوں. میرا ایک بھائی بھی عمل کر لے تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد حل ہو گیا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب کھانا کھانے کے لیے جاؤ کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کر لو. کیا کر لو؟ کھانے کے لیے جاؤ تو کھانے کا وضو کر لو. یہ کھانے کا وضو کیا ہوتا ہے؟ ایک وضو تو وہ ہوتا ہے جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، وہ وضو الگ ہے. کھانے والا وضو اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، کھانے والا وضو بہت چھوٹا سا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کھانے کا وضو یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھل لو اور کلی کر لو. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. کھانے کا وضو کیا فرمایا سرکار نے؟ دونوں ہاتھوں کو دھلو، اچھی طرح دونوں ہاتھوں کو دھلو اور کلی کر لو. یہ کھانے کا وضو ہے. سبحان اللہ. اچھا دونوں ہاتھ دھل لیا، ہاتھ دھونے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو پوچھنا نہیں چاہیے. اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے پوچھنا نہیں چاہیے. بعض لوگ ہاتھ دھلواتے ہیں اس کے بعد رومال دے دیتے ہیں، حضرت پوچھ لیجئے. پوچھنا نہیں چاہیے. سائنس نے ریسرچ کی کہ آخر نبی نے منع کیوں کیا، تو ریسرچ کرنے کے بعد سائنس نے بتایا کہ ہاتھ دھونے کے بعد جتنے جراثیم دھل گئے تھے اگر آدمی ہاتھ پوچھ لیتا ہے تو پھر اتنے ہی جراثیم واپس آ جاتے ہیں. میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، سائنس آج ریسرچ کر رہی ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ کھانے کے بعد ہاتھ دھلیں گے تو پوچھیں گے نہیں، ڈائریکٹ کھانا کھائیں گے. اسی طرح اگر آپ اپنے گھر میں وضو کر رہے ہوں، غور سے سنیے گا، ایک چھوٹی چھوٹی بات، میں چھوٹا سا مولوی ہوں اس لیے بہت آسان باتیں بتاتا ہوں. ہو سکے تو اپنے اپنے گھروں میں وضو کیا کیجئے. کہاں وضو کریں؟ گھر میں. مسجد میں تو رہتا ہی ہے، وضو کا انتظام کر سکتے ہیں آپ مسجد میں وضو، لیکن مسجد میں وضو کریں گے تو حکم ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو پوچھ لیں، پیروں کو پوچھ لیں، تاکہ وضو کے یہ قطرے مسجد میں نہ گریں. چونکہ وضو کے قطروں کے ساتھ آپ کے بدن کے گناہ دھلتے ہیں. اگر یہ قطرے مسجد میں گریں گے تو آپ کے گناہوں سے آلودہ پانی مسجد میں گرے گا. تو مسجد کے اندر وضو کے قطرے گرانا گناہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ مسجد کے اندر وضو کے قطرے نہیں گرنا چاہیے. اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر کے ڈائریکٹ مسجد میں گھس رہے ہیں تو چہرہ پوچھ لیجئے، ہاتھ پوچھ لیجئے، تاکہ آپ کے وضو کے قطرے مسجد میں نہ گریں. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں وضو کرتے ہیں تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الوضوء یوزن، پانی کے وہ قطرے جو وضو کرنے کے بعد ایمان والوں کے بدن پہ سوکھ جاتے ہیں، چہرے پہ، ہاتھوں پہ، پیروں پہ پانی کے جو قطرے سوکھ جاتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ قطرے بھی نیکیوں کی جگہ تولے جائیں گے. اس لیے اگر گھر میں وضو کیجئے تو بزرگوں نے فرمایا کہ تھوڑی دیر چھوڑ دیجئے، ایسے ہی پوچھ دیجئے گا تو وہ قطرے قیامت میں نہیں تولے جائیں گے.
اگر وہ قطرے بدن پہ سوکھ گئے تو وہ قطرے بھی قیامت میں وضو کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. تو اگر گھر میں وضو کر رہے ہیں تو ان قطروں کو کوشش کیجئے گا نہیں پوچھیں. پوچھ لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن نہیں پوچھیں گے تو آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں گی. اور کھانے کے بعد اگر ہاتھ دھویا تو وہاں تو ہاتھ پوچھنا ہی نہیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کھانا اللہ نے دیا، بڑی بڑی نعمتیں. رمضان میں تو بے شمار نعمتیں مل جاتی ہیں ہمیں اور آپ کو. غریب سے غریب بھی اچھا سے اچھا کھاتا ہے. کھانے کا ہر دانہ اللہ کی نعمت ہے. کھانا جب کھانے بیٹھیں سب سے پہلے اللہ کا نام لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کو بھولے ہوئے لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے. جب بھی کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھیں، جب بھی پانی پئیں بسم اللہ پڑھیں، جب بھی چائے پئیں بسم اللہ پڑھیں. سرکار ارشاد فرماتے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو. جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا گیا سرکار فرماتے وہ کام ناقص رہ جاتا ہے. ہر جائز کام سے پہلے اللہ کا نام لو. بسم اللہ شریف دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کی برکتیں سوچ نہیں سکتے آپ. اللہ اکبر. بسم اللہ شریف کی برکتیں آپ سوچ نہیں سکتے. ایک حدیث پاک سناتا ہوں، سنیں گے آپ؟ چلیے کونین کے آقا کی مقدس بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام ابھی مکہ مکرمہ کی زندگی گزار رہے ہیں. معراج کی شب آتی ہے، قرآن کا نزول شروع ہوا ہے. ابھی قرآن پورا اترا نہیں ہے، قرآن مدینے تک اترتا رہا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی سرکار مکے کی زندگی میں. شب معراج اللہ کے حبیب علیہ السلام کو رب کی بارگاہ رحمت کا مہمان بنایا جاتا ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ.